الاجتہاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص. یہ قاعدہ دو جزیے پر مشتمل ہے، اور پہلا جزیہ الاجتہاد لا ينقض بمثله ہے، اور دوسرا جزیہ ولا يعارض النص ہے. چنانچہ اس قاعدے کے اندر دو مضمون ہیں، اور یہ دونوں مضمون اجتہاد سے متعلق ہے. اجتہاد کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی طلب اور جستجو میں اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کر دینا. یہ لغتاً اجتہاد کہلاتا ہے. جبکہ فقہا کی اصطلاح میں اجتہاد کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ غیر منصوص مسائل کے احکام معلوم کرنے کے لیے مجتہدین کا اتنی کوششیں صرف کر دینا کہ ان کوششوں کے بعد مزید کوششیں کرنا دائرہ امکان سے باہر. پھر یاد رہے کہ یہاں اجتہاد سے مراد ہے قاضی کا فیصلہ کرنا، جبکہ نص موجود نہ ہو. غیر منصوص مسائل میں قاضی کا اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنا یہ بھی اجتہاد کا ایک فرد ہے، اور غیر منصوص مسائل کے احکام بیان کرنا یہ بھی اجتہاد کا ایک فرد ہے. یہاں اس سلسلے میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے جب غیر منصوص مسائل میں قاضی اپنی رائے اور اجتہاد سے ایک فیصلہ کر دے تو اب اس فیصلے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ دوسرا فیصلہ بھی پہلے فیصلے ہی کے مانند. تو یہاں قاعدے کے اندر یہ مضمون آیا کہ ایک فیصلے کو جو کسی قاضی کی رائے پر مبنی ہو، اس فیصلے کو بعین ہی دوسرے قاضی کی رائے پر مبنی فیصلے سے توڑنے کی اجازت نہیں. اجتہادی فیصلے کو اس کے مانند دوسرے اجتہادی فیصلے سے توڑنے کی اجازت نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الاشباح والنظائر کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ غیر منصوص مسائل میں سارے فیصلے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. کسی فیصلے کو دوسرے فیصلے پر کوئی ترجیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ اجتہادی مسائل جہاں نص موجود نہ ہو، اگر وہاں اختلاف رائے ہو جائے تو وہ تمام آراء صحت و ثواب میں اور درستگی اور فساد میں ایک دوسرے کے برابر ہوا کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے ایسے فیصلے کیے جن فیصلوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو موافقت نہیں تھی. یعنی مسائل اجتہادی تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا. ان کے اجتہاد میں جو بات آئی اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے فیصلے صادر کر دیے.
ان مسائل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اجتہاد کیا، ان کے اجتہاد کا نتیجہ خلیفہ اول کے نتیجے کے برعکس نکلا۔ اسی طرح دوسرے جو مجتہدین صحابہ تھے ان لوگوں کی بھی رائے الگ تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، وہ قاضی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلے صادر فرما دیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو انہوں نے اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کو نہیں بدلا، حالانکہ حضرت عمر فاروق کی رائے اور ان کے اجتہاد کا نتیجہ وہ نہیں تھا جو خلیفہ اول کے اجتہاد کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے اس لیے نہیں بدلا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اجتہاد کیا ہے نص کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اجتہادی فیصلہ درست بھی ہو سکتا ہے، وہ اجتہادی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد کے اندر درستگی اور عدم درستگی دونوں کا امکان رہتا ہے۔ اس کے مقابل حضرت عمر فاروق نے جو اجتہاد کر کے نتیجہ نکلا تھا ان میں بھی جہاں درستگی کا امکان تھا وہی فساد کا بھی امکان تھا، تو دونوں رائے ہونے میں ایک دوسرے کے برابر، لہذا ایک فیصلہ جو ہو گیا ایک رائے کے مطابق، اب اس فیصلے کو دوسرے فیصلے سے بدلنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے وقت میں تو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا، لیکن میرا اجتہاد تو وہ نہیں تھا، میرا اجتہاد تو کچھ اور ہے، لاؤ اب مجھے موقع ملا ہے میں ان کے تمام فیصلوں کو رد کر دوں اور اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلے صادر کر دوں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس لیے نہیں کیا کہ سابق اجتہاد جیسا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بعین ہی اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا، دونوں کے اجتہاد ہونے میں برابری تھی، اور ایک برابر والی چیز کو اس کے برابر والی چیز کے ذریعے سے توڑا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ کسی سابق چیز کو توڑنے کے لیے، کل عدم کرنے کے لیے اس سے مضبوط چاہیے، اینٹ کو اینٹ سے نہیں توڑا جا سکتا، پتھر کو پتھر سے نہیں توڑا جا سکتا، وہ دونوں تو برابر ہیں، کسی میں وجہ ترجیح نہیں ہے۔ ہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے، لہذا یہاں جب یہ اجتہاد رائے ہونے میں برابر ہے تو ایک اجتہاد کو اس کے مانند اجتہاد کے ذریعے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ یہاں اس قاعدے کے پہلے جزیے کے اندر یہی مضمون ہے کہ ایک اجتہاد کو اس کے مانند اجتہاد کے ذریعے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ ہاں پہلے اجتہاد کے مقابلے میں اگر دوسرا اجتہاد اقویٰ ہو، اعلیٰ ہو، اور اس کے اعلیٰ ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو پھر ایسی صورت کا حکم الگ ہے، تاہم یہاں صرف اس جزیے کا بیان ہے کہ اپنے مانند دوسرے اجتہاد کے ذریعے سے پہلے اجتہاد کو توڑنے کی اجازت نہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب مصروفیت اور مشغولیت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے عہدہ قضا پر اپنے علاوہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فائز کیا۔ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی قاضی تھے، جہاں خلیفہ تھے وہیں لوگوں کے معاملات کا نمٹارا بھی کروایا کرتے، لیکن کام بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی مقرر فرمایا کہ لوگوں کے جو نزاعی معاملات آتے ہیں آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، اور وہ مقدمہ بھی ایسا تھا جس کا تعلق اجتہاد سے تھا،
وہ مسئلہ منصوص علیہ نہیں تھا، غیر منصوص تھا۔ اس لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے کے فریقین کے درمیان اجتہاد کر کے فیصلہ کیا۔ چنانچہ فریقین میں سے ایک فریق کے حق میں وہ فیصلہ ہوا اور دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہوا۔ یعنی کسی بھی مقدمے کے جب دو فریق ہوتے ہیں، ان کے درمیان جب فیصلہ ہوتا ہے تو ایک کے موافق ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کو مقضی علیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ کرنے کے بعد جو مقضی علیہ فریق تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنا پورا مقدمہ سنایا کہ میں اپنا مقدمہ لے کر کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا تھا، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ میرے خلاف کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر میں ابو الدرداء کی جگہ میں ہوتا، یعنی عہدے قضا پر وہیں بیٹھتا اور میں تمہارے اس مقدمے کا فیصلہ کرتا تو میں تمہارے حق میں فیصلہ کرتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تو تمہارے خلاف فیصلہ کیا ہے، جو دوسرا فریق تھا ان کے حق میں فیصلہ گیا ہے، تمہارے خلاف ہوا ہے، لیکن اگر میں فیصلہ کرتا تو میں اپنے اجتہاد سے، چونکہ اجتہادی مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ تمہارے خلاف کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں اگر میں خود اجتہاد کروں تو میرا اجتہاد جو فیصلے کی شکل میں آئے گا وہ تمہاری موافقت میں آئے گا، اور جو دوسرا فریق ہے وہ ان کے خلاف آئے گا۔ تو جس کا مقدمہ تھا وہ فریق کہنے لگا تو آپ دوبارہ فیصلہ فرما دیجیے، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، حضرت ابو الدرداء تو آپ کے ماتحت ہے، آپ نے اس کو قاضی بنایا ہے، اگر آپ دوبارہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے تو کوئی معنی نہیں ہے، لہذا آپ دوبارہ فیصلہ کر دیں، میرے حق میں ہو جائے گا فیصلہ۔ اس سوال پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا، جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ ہاں، ان کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی اگر میں کوئی فیصلہ کرتا پھر تو میرے لیے اس کی اجازت تھی، لیکن اب جب کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں اپنے اجتہاد سے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ جو مقدمہ ہے یہ اجتہاد سے متعلق ہے، اور اس مسئلے میں جب مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں تو سب لوگوں کی رائے الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب ایک رائے کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو اب اس فیصلے کو دوسری رائے سے بدلنے کی اجازت نہیں۔ ان کی رائے اور میری رائے ہونے میں برابر ہے، ان کی رائے کے میں بھی درستگی کا امکان ہے اور غلطی کا بھی امکان ہے، تو میری بھی رائے کے اندر غلطی کا بھی امکان ہے، درستگی کا بھی امکان ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کے مقابلے میں میرے اجتہاد کو کوئی فوقیت اور کوئی ترجیح نہیں ہے۔ جب دونوں برابر ہیں اور ایک رائے کے مطابق فیصلہ سامنے آ چکا ہے تو اب اسی کے مانند دوسرے اجتہاد اور رائے کے ذریعے سے فیصلے میں تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور ایک دوسری علت یہ بتلائی جاتی ہے کہ اگر ایک اجتہاد کو اس کے مانند دوسرے اجتہاد سے بدلا جانے لگے تو شریعت کے احکام میں تزلزل آ جائے گا، حالانکہ شریعت کے احکام میں دوام ہوا کرتا ہے، اس میں ثبات ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کیا جائے کہ اگر پہلے فیصلے کو دوسرے فیصلے سے بدلا جانے لگے تو دوسرے فیصلے کو پھر تیسرے فیصلے سے بدلا جائے گا، تیسرے فیصلے کو پھر چوتھے فیصلے سے بدلا جائے گا، چوتھے فیصلے کو پانچویں فیصلے سے بدلا جائے گا۔ مثلا یہی مثال
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہادی فیصلوں کو اپنے فیصلوں سے بدلتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہادی فیصلے کو بھی تابعین میں سے کوئی بدلتے، پھر تبع تابعین میں سے کوئی اپنے اجتہاد کے ذریعے سے تابعین کے فیصلے کو بدلتے، تو اس طرح فیصلوں کو بدلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور یہ شریعت کے احکام میں تزلزل آ جاتا، حالانکہ شریعت کے احکام میں دوام اور استقرار ہوا کرتا ہے۔ اس بنا پر اصولیین اور فقہا نے یہ ضابطہ متعین فرمایا ہے کہ جب ایک فیصلہ آ جائے اجتہاد کی بنیاد پر تو بعینہ ہی اسی کے مانند اجتہاد کے ذریعے سے اس فیصلے کو بدلنے کی اجازت نہیں۔ ولا يعارض النص، اس دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ مضمون دیا جا رہا ہے کہ اجتہاد کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں، لہذا اگر اجتہاد اپنے موقع پر ہو تو اس اجتہاد کا اعتبار ہے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی، لیکن اگر اجتہاد بے موقع ہونے لگے، بے محل ہونے لگے، تو ایسے موقع پر اجتہاد پر عمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو مسائل منصوص ہے، منصوص مسائل یہ اجتہاد کا موقع نہیں ہے، اجتہاد تو غیر منصوص مسائل کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اجتہاد کا تقاضا کچھ ہے اور نص کا تقاضا کچھ ہے، تو ایسی صورت میں عمل اجتہاد پر نہیں ہوگا بلکہ عمل نص پر ہوگا، منصوص پر ہوگا، اس لیے کہ یہاں گویا کہ تعارض ہے کہ نص کا تقاضا جواز ہے اور اجتہاد کا تقاضا عدم جواز ہے، تو یہاں ان دونوں میں جب تقابل ہے تو اجتہاد کو نص کے معارض قرار نہیں دیا جائے گا، اس کے بالمقابل قرار نہیں دیا جائے گا، یہاں تو ہر حال میں نص ہی مقدم ہوگا، اس لیے کہ یہ اجتہاد کا موقع نہیں ہے، اس لیے وضاحت کی جا رہی ولا يعارض النص، اجتہاد یہ نص کے بالمقابل نہیں ہو سکتا، یعنی ان دونوں میں تعارض ہو جائے تو عمل نص پر ہوگا، عمل اجتہاد پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ موقع اجتہاد کا ہے ہی نہیں۔